قربان جائے آمنہ کے لال پر رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھا۔ حضور کی آمد کا ایک مقصد ہے۔ آج ہم جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جشن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے جشن ہوتے ہیں۔ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، سارا سال قرآن نہیں پڑھتا، سارا سال مسجد کے قریب نہیں جاتا، سارا سال پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، سارا سال آمنہ کے لال سے دشمنی کرتا ہے، لیکن جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو پھر یہ مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر ایسا نام والا مسلمان بنتا ہے، پھر یہ جشن مناتا ہے، پھر جشن ایسا مناتا ہے اس میں 4 بڑے گناہ کرتا ہے۔ وہ 4 بڑے کون سے گناہ کرتا ہے؟ پہلا گناہ یہ کرتا ہے ایسی نعت ہوتی ہے جس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے یا نہیں؟ علماء بیٹھے تائید کریں گے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا ایسی نعت جس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے۔ اتنا بھی نہیں سوچا میرے آقا انما بعثت لکسر المعازف، حضور موسیقی کے آلات کو توڑنے آئے تھے، اور یہ آمنہ کے لال کے نام کے ساتھ موسیقی لگ رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ، یہ بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا حضور موسیقی کی آلات کو مٹانے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ حضور موسیقی کو مٹانے آئے تھے، اور یہ آمنہ کے لال کے نام کی توہین کرتا ہے، یہ خدا کے نام کی بھی توہین کرتا ہے، یہ اصحاب پیغمبر کے نام کی بھی توہین کرتا ہے، یہ اہل بیت عثمان کے نام کے بھی توہین کرتا ہے۔ اس میں اتنا تو آگے بڑھ گیا، ساری سال سنتوں کو ذبح کرتا گیا، اب تو نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسا موقع آیا پھر اس سے یہ آگے بڑھا، اس سے یہ آگے بڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بیت اللہ کی شبیہ بنائی، اس نے مسجد نبوی کے ماڈل بنائے، اور ماڈل بنا کر بیت اللہ کی شبیہ بنا کر پھر اس کا طواف بھی کیا۔ وہ بیت المسجد نبوی کا ماڈل بنا کر، روزہ اطہر کا ماڈل بنا کر وہاں کھڑا ہو کر اب حاجتیں مانگنا شروع کیا۔ کیا یہ ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بدعت بڑھتی گئی، بدعت بڑھتی گئی۔ ہائے ہائے، ہم جب دیکھتے ہیں، اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، آئیے آمنہ کے لال کی زندگی میں 23 سالہ دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ آمنہ کے لال کے بعد دور صدیقی میں، دور صدیق فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 2 سال 12 ربیع الاول آیا۔ فاروق اعظم کے دور میں 10 سال 12 ربیع الاول آیا۔ عثمان کے دور میں 12 سال 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت علی کے دور میں 5.5 سال ان کی دور خلافت ہے، 6 برس میں ربیع الاول آیا۔ حسنین کی موجودگی میں ربیع الاول آیا۔ 19 سال حضرت امیر معاویہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا۔ ہاں مجھے یہ تو بتا، کیا حضور کے دور میں اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کو اٹھا لیا تھا؟ صدیق کے دور میں اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کو اٹھا لیا تھا؟ فاروق اعظم کے دور میں اللہ نے ربیع الاول کو اٹھا لیا تھا؟ عثمان کے دور میں اللہ نے ربیع الاول کو اٹھا لیا تھا؟ علی کے دور میں اللہ نے اٹھا لیا تھا؟ امیر معاویہ کے دور میں اللہ نے اٹھا لیا تھا؟ نانا میرے دوست، نہیں اٹھایا تھا۔ اٹھا خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور اٹھا، اصحاب پیغمبر کا 100 سالہ دور اٹھا، قرون ثلاثہ کا، یہ قرون اولیٰ کے لوگوں کو دیکھ 600 سال تک اسلامی سلطنت کو تو دے، لیکن پھر ہوا کیا؟ 6 ہجری سن 604 ہجری میں، سن 604 ہجری میں بغداد کا بادشاہ
مظفر الدین اربلی نے اس کا ایجاد کیا. یہ بدعت پھر وہاں سے جائے. میرے عزیز دوستو، حضور کی آمد کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد بتا کر بات ختم کرتا ہوں. حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک سبق یاد دلاتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دینے آئے ہیں کہ اس مہینے میں آمنہ کے لال نے سرزمین کائنات پہ قدم رکھا. اسی مہینے میں آمنہ کے لال سرزمین کائنات سے پردہ فرما گئے ہیں. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضور کے صبر و روز کو دیکھنا ہے، حضور کے دن اور رات کو دیکھنا ہے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اسی بات میں کامیابی ہے. اگر ہم نے صرف حضور کی ذات کو مان لیا، حضور کی بات کو نہ مانا، اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی ہے. حضور کی ہم نے ذات کو بھی ماننا ہے، حضور کی بات کو بھی ماننا ہے. ہم نے قدم قدم پر آمنہ کے لال کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آمد رسول کو دیکھنا ہے. حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ حضور بتا کر کیا گئے ہیں؟ لیکن افسوس صدا افسوس، ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا. بس جیسے ربیع الاول کا مہینہ آیا ہم نے چندے شروع کر دیے. ربیع الاول کا مہینہ آیا، گلی چراہوں چوکوں میں کھڑے ہو کر جشن کے نام پر ہم نے چندہ کیا. جب چندہ اکٹھا ہو گیا ہم نے ایک گلی کو بند کر دیا، ایک علاقے کو بند کر دیا. ایک جگہ کو بند کرنے کے بعد پھر ہم نے وہاں پر جشن منایا. ہم نے کیا کیا؟ وہاں پر جشن منایا. اور پھر ہاں اچھی بات ہے مناؤ، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ وہاں چھولوں والے چاول تقسیم کرتے. ارے بھائی، بیٹے کا ولیمہ ہو، بیٹے کا ولیمہ ہو، 10 ڈشز تیار کرتے ہو. آمنہ کے لال کی آمد میں تمہارا عشق اتنا ہی ہے صرف چھولوں والے چاول تقسیم کرتے. بھئی آگے بھی بڑھ جاؤ نا. تو میرے عزیز دوستو، ہم نے بدعت سے بچنا ہے. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کسی پر تنقید کی بات نہیں، صرف یہ ضمن میں باتیں آ گئی. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہم نے بدعت سے اجتناب کرنا ہے. کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ، اونچی آواز سے، ہر ایک بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو آمنہ کے لال نے کیا. ہم نے وہ کرنا ہے جو آمنہ کے لال نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں نے کیا. تو پھر ہم وہ کریں گے. یاد رکھیں، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، رقبہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے.